الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد آمنوا كما آمن الناس صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حمد و صلات کے بعد رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی، اور درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، تمام مجتہدین، مفسرین، محدثین پر، اولیاء کاملین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات پر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہوں، اور اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے جو ہمارے درمیان اب موجود نہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے رشتہ دار، بالخصوص ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند فرمائے۔ آج 14 جولائی سن 2023 اور 25 ذوالحجۃ الحرام 1444 سن ہجری اور اسلامی سال کا یہ آخری جمعۃ المبارک، اور آئندہ جمعہ ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہوں گے۔ آج کی گفتگو جیسا کہ آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جیسے وہ لوگ ایمان لائے۔ اور علماء نے یہاں لکھا کہ یہاں ناس یعنی لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان لوگوں کا ایمان نمونہ بنا دیا اور فرما دیا کہ جیسا وہ ایمان لائے تم ویسا ایمان لاؤ، یعنی اگر تم ان مقدس ہستیوں کی پیروی کرو گے ایمان میں، ان کے عمل میں، ان کے اخلاق میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم بھی سرخرو ہو جاؤ گے، جس طرح انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ ملا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اسی طرح تم بھی ویسا ہی ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ اور وہ مقدس ہستیاں کون ہیں؟ علماء نے لکھا وہ ہیں جماعت صحابہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہوئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت ایمانی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت بابرکت حاصل کی اور پھر ایمان پر ہی دنیا سے گئے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے پیروی کے طور پر لازم قرار دے دیا۔ آمنو، ایمان لاؤ، تم ویسا ایمان رکھو جیسا وہ ایمان رکھتے تھے۔ ان کے ایمان میں ایسی کیا خاص بات تھی وہ ہم سمجھتے ہیں، اور چونکہ ان جماعت صحابہ میں سے بھی عشرہ مبشرہ 10 وہ جنتی صحابہ جنہیں دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ان 10 میں سے پھر 4 خلفائے راشدین، یہ وہ ہیں کہ جنہیں صحابہ میں سب سے بڑھ کر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر ان 4 میں سے جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ صحابی کہ جنہیں
بدری ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، انہیں غزوہ احد میں حاضر ہونے کا بھی شرف ملا، انہیں غزوہ خندق میں بھی حاضری نصیب ہوئی، اور وہ سابق اول مہاجرین میں سے جو بیعت رضوان کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا شرف پا چکے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ کون محدث؟ جن کی زبان پر فرشتہ بات کرتا تھا، یعنی اللہ ان کے دل میں الہام ڈال دیتا، خیال ڈال دیتا، پھر جو وہ کہتا تھا گویا اس کا وہ کہنا اللہ کا کہنا ہوا کرتا تھا۔ ایسے محدث پہلے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ایسا محدث ہے، اور وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری امت کا محدث جس کے دل میں اللہ الہام کرتا ہے اور پھر اس کی زبان پر وہ بات آ جاتی ہے جو اللہ قرآن میں نازل کر دیتا ہے، اور وہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہیں خلیفہ ثانی کہ جو دوسرے خلیفہ اسلام کے بنے۔ کتنی بڑی بات ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو پھر وہ عمر نبی ہوتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے کہ اگر نبی بھی ہوتا میرے بعد تو پھر عمر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی بنتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کریم کے اندر علماء فرماتے ہیں تقریباً 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہا اللہ نے ویسی آیت نازل فرما دی، جیسا حضرت عمر نے کہا ویسی قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ ان میں سے چند موقع ذکر کرتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے صحابی کہ جن کے گویا کے الفاظ ساری امت کے لیے تا قیامت قرآنی آیت کی صورت میں عطا کر دیے گئے، اور وہ کیا تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہیں، تو مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، یہاں نماز ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ جو عمر نے کہا اللہ نے ویسی آیت نازل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ازواج مطہرات حاضر ہیں جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، صحابہ بھی حاضر ہوتے اور بدو اعرابی بھی آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا آدمی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ کی ازواج بھی تشریف فرما ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دے کہ ہر کوئی آپ کی ازواج پر نظر نہ ڈالے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور اپنی ازواج سے بھی کہہ دو کہ یہ اپنے اوپر چادر سے پردہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ دے دیا تو اس وقت سے یہ حجاب کا حکم نازل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک منافق نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ رد کیا، وہ تھا مسلمان بظاہر، اور جب اس کا یہودی سے جھگڑا ہوا اور جب فیصلہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق پر فیصلہ فرماتے ہوئے، جو بظاہر مسلمان تھا لیکن اس کا یہ جھگڑا یہودی سے تھا، اور حق کا فیصلہ دیتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ مسلمان ہو کر بھی جو چونکہ تھا منافق دل سے نہیں مانتا تھا، اس نے کہا کہ میں عمر سے فیصلہ کرواؤں گا، عمر کے پاس چلو۔ لے گیا اور یہودی نے جا کر بتایا رسول اللہ تمہارے رسول میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، اور یہ مسلمان ہو کر تھا جو منافق مسلمان ہو کر مانتا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، اندر گئے، تلوار نکال کر لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا لیا حضرت عمر کو کہ تم نے اس طرح ایک بندے کی گردن اڑا دی اور اس کا اس طرح قتل کا تمہیں کس نے اختیار دیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کا فیصلہ قبول نہ کرے؟ فیصلہ اور پھر جو ذات کو ہی نہ مانے تو پھر اس کا کیا حال کیا جانا چاہیے۔
اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ آ گیا اور عرض کر دیا اللہ کا پیغام، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا کی قسم یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا فیصلہ قبول نہ کریں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تھا ہی نہیں ایمان والا، اور اس کی گردن اڑانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح فیصلہ تھا۔ تو اس طرح کی کئی آیات، 20 آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اتنا ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوا کرتے ہیں، 2 آسمان میں 2 زمین میں، اور فرمایا میرے 2 آسمان کے وزیر جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین کے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ میرے زمینی وزیر ہیں یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عشرہ مبشرہ میں ہونے کی بشارت دی، فرمایا عمر تم جنتی ہو، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں، اور جنت میں ایک محل ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ محل عمر کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ کا جنتی محل دنیا کے اندر دیکھ کر آپ کو بشارت عطا فرمائی۔ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ حضور سے 13 سال چھوٹے ہیں، یعنی 27 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے، اور 40ویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسلام بھی بڑا نرالا ہے کہ جب دیکھ رہے تھے کہ عرب کے لوگ، مکے کے لوگ، جب آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ حضور کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور بتوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو یہ بھی اس وقت تک جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی، حتیٰ کہ جب بہت زیادہ مضطرب ہوئے تو تلوار لے کر چلے اور یہ سوچ کر نکلے کہ اس بانی اسلام کو ہی شہید کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس مکے کے اندر یہ انتشار پھیل رہا ہے معاذ اللہ۔ اور جب یہ سوچ کر نکلے تو راستے میں ایک صحابی مل گئے اور انہوں نے کہا کہ تم جس نبی کی شہادت کا سوچ کر نکلے ہو پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو، وہاں کیا حال ہے۔ یہ سنتے ہیں تو اور طیش آ جاتا ہے، اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف مڑ جاتے ہیں، جا کر دروازہ بجاتے ہیں، اندر دونوں میاں بیوی جو حضرت عمر کی بہن ہیں وہ بھی اور ان کے بہنوئی یہ دونوں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آواز آنے پر فوراً چھپا دیتے ہیں قرآن اور دروازہ کھولا جاتا ہے تو حضرت عمر طیش میں پوچھتے ہیں دکھاؤ وہ تم کیا پڑھ رہے تھے، اور جب وہ اصرار کرنے کے باوجود نہیں دکھاتے اپنے بہنوئی کو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ پھر بہن واسطہ دیتی ہیں کہ میرے شوہر کو کچھ نہ کہو، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے دکھاؤ وہ کلام، وہ قرآن دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ پہلے تم پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، پھر تمہارے ہاتھ میں وہ قرآن تھماؤں گی۔ ظاہری غسل کرتے ہیں اور قرآن کو چھوتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو دل پر وہ الفاظ اثر کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں محمد کا پتہ کہاں ہے وہ محمد، اس طرف پلٹتے ہیں، جاتے ہیں اور وہاں حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے رات میں ہی ہاتھ اٹھا دیے تھے، یا اللہ 2 میں سے ایک کو اسلام دے دے، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر، اور بعض روایتوں میں آیا کہ خاص عمر کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا کر، یہ مسلمان ہو جائے۔ بس وہی دعائے رسول تھی، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ جب حضور کی دعا ایک دعا کی صورت میں نکلتی ہے تو پھر ایسی دلہن ہوتی ہے کہ جس کو اجابت کا صحرا گلے لگاتا ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عمر پہنچتے ہیں تو دور سے بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام پہلے ہی بتا دیتے ہیں ان کی ایمان کی دعا کر چکا ہوں، اچھے ارادے سے آیا ہے تو اچھا ہوگا، برے ارادے سے آیا ہے تو پھر اس کے ساتھ برا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی پہنچتے ہیں، پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں دور سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں محمد آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اتنا کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں چھپ کر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں، میں جو عمر مسلمان ہو گیا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ 2 صفیں بنتی ہیں، ایک صف امیر حمزہ کے پیچھے اور دوسری صف حضرت عمر کے پیچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالاری کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے دونوں قافلے چل رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور کسی نے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا ہو تو آئے عمر کے سامنے اور روک کر دکھائے اسلام کو ماننے والوں کا راستہ۔ اور پھر اس دن کے بعد اللہ رب العالمین اسلام کو ایسا غلبہ دیتا ہے کہ سارے کھل کر مکے کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔
اور یوں کعبۃ اللہ کے اندر حضرت عمر کی سرکردگی میں پہلی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا غلبہ اسلام کا جذبہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات کی حمایت کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر کسی سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ 27 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہے ہیں، کڑیل جوان ہیں، ملک شام و یمن میں سفر تجارت کر کے سفر کا تجربہ رکھتے ہیں، شمشیر زنی، نیزہ زنی، اور پھر اتنی بہادری دلیری کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علماء لکھتے ہیں کہ جب بدر میں آپ شریک ہوئے تو جب آپ کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے قبیلے کا عمر اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے شریک ہے تو فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ پھر ان کے مقابلے میں ان کے اپنے کسی قبیلے کے کافر کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کافروں کے ساتھ مل کر ان کے مقابلے میں آ سکے۔ پورا قبیلہ ڈر کر سہم کر بیٹھ گیا کہ عمر شامل ہیں، ان کے مقابلے کی ہم میں ہمت نہیں۔ یہ ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی کیسی خدمت کی، یعنی جب مسلمان ہوئے تو اسلام کی خدمت شروع کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ اس میں ان کے جو کارنامے ہوئے وہ تاریخ کے اوراق پر بھرے پڑے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کو غلبہ دیا وہ اپنی جگہ، پھر حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں آپ نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خلافت کے امور سر انجام دیے، ان کو مشورے دیے اور ان کی مدد و حمایت اور تائید کی، وہ اپنی جگہ۔ اور پھر جب آپ خود حاکم بن گئے، جب آپ خود خلیفہ مقرر ہوئے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد تو آپ نے اسلام کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور ایسی کایا پلٹی جو آپ کے مقابلے میں آتا وہ ڈھیر ہو جاتا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت کا ایسا نقشہ قائم ہوا کہ آپ نے امن و امان الگ قائم کیا، جرائم پر الگ قابو کیا، رعایا کا الگ خیال رکھا، زبردست نظام عدل قائم کیا، اصطلاحات نافذ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کے لیے بیت المال کا قیام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتوں کا قیام امن میں لایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر باقاعدہ رائج کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مردم شماری شروع کرائی۔ آپ کے دور میں نہریں کھدوائی گئیں، آپ کے دور میں مسافر خانے تعمیر ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چھاؤنیاں اور بے سہارا بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، ان کی کفالت کا انتظام کیا گیا، مدارس تعمیر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کرنے والے ائمہ و مؤذنین کے لیے مشاہروں کا اجرا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس قدر دینی کام کو فروغ ملا، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 سال کی حکومت کے اندر جو ساسانی شہنشاہیت کی سلطنت تھی اسے تہ و تیغ کر کے رکھ دیا، اور 22,51,000 30 مربع میل پر اسلامی حکومت کو پھیلا دیا۔ اور دنیا کے ہر کونے میں، یعنی انگریز بھی لکھتے ہیں کہ اگر عمر صرف 2 سال، اور بعض قول کے مطابق کہ جتنی انہوں نے خلافت کی اتنا ہی عرصہ وہ اور رہ جاتے، پوری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ اتنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلبہ تھا کہ آپ نے اس طرح اسلام کو عام کیا۔ آپ کے دور میں کتابوں میں آتا ہے کہ 3600 علاقے، 3600 علاقے فتح ہوئے۔ قیصر و کسریٰ جو بڑی سلطنتیں تھی اس وقت، روم اور ایران، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیے گئے۔ جہاں جہاں اسلام کا جھنڈا آپ نے لہرایا، آج تک وہاں اسلام کی حکومت یوں قائم ہے۔ بظاہر اگر بظاہر اسلامی حکومت نہ بھی رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کی اصطلاحات وہاں پر قائم ہیں۔ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ انگریز کے قانون کے اندر بھی جو اکثر اصطلاحات ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، یعنی ایک طرف جہاں آپ ایک رعب دبدبہ رکھنے والے صحابی ہیں، اور دوسری طرف آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی رہتا، دنیا سے بے رغبت رہتے، اس قدر بے رغبت رہتے کہ جو لباس پہنتے تھے حالت خلافت میں، اس وقت بھی جسم کے اوپر جو لباس ہوتا تھا اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آج ہم میں سے کون ہے کہ جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے؟ آج اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے خلیفہ ہو کر بھی لباس کے اوپر موٹا لباس جسم پر، اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امور خلافت میں مصروف ہوئے اور کسی باغ کی طرف نکلے، تو وہاں اس باغ کو سیر کرتے ہوئے آپ کی عصر کی نماز جماعت نکلی،
فرماتے ہیں اتنی بے رغبتی تھی کہ اس باغ کی وجہ سے میں نماز میں کوتاہی ہوئی، پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دھوپ میں جب ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کر پیش کیا گیا تو وہ پانی پیتے ہوئے رو پڑے اور روتے روتے کہنے لگے کہ ایک وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام کرتے تھے اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان آ جاتے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو آرام دیں، مخمل گدیلوں پر آرام کریں، اور یہ دنیا کا شہنشاہ یہ چٹائی پر جس کے جسم پر چٹائی کے لیے نشان آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ ان دنیا داروں کے لیے ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں، اللہ نے ہمارے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وہ عمر فرماتے ہیں جب میں نے وہ شہد ملا پانی، ٹھنڈا پانی دھوپ کے موسم میں پایا تو مجھے یہ ڈر لگا، اس ڈر سے رونا آ گیا کہیں ہمیں ہماری اس دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کا دنیا میں ہی بدلہ نہیں دیا جا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امور خلافت سر انجام دیتے ہوئے نکلتے ہیں اور گشت کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور وہاں ایک گھر سے بچوں کی اور رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے رونے کی آواز سن کر دروازہ بجا دیتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت یعنی ہل کر رہ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میری سلطنت میں بچے بھوکے۔ فوراً غلام کے ساتھ گھر آتے ہیں، بیت المال سے ایک راشن کا تھیلا بھرتے ہیں جس میں ساری ضرورت کی اشیاء کھانے پینے کی ڈالتے ہیں، بھر کر اٹھانے لگتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ اے خلیفہ، اے امیر المومنین، مجھے اٹھانے دیجئے، میں اٹھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ آج امارت کا خلافت کا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا۔ خود کندھے پر اٹھاتے ہیں، اس عورت کے گھر لے کر پہنچتے ہیں، جا کر خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرتے ہیں، اسی راشن سے کھانا تیار کر کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں۔ کھلا کر اس کے بعد جب بچے پیٹ بھر جاتا ہے تو خود زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دو گھٹنے رکھتے ہیں، جس طرح بچوں کے لیے سواری بنتے ہیں، بچوں کو اپنی کمر پر بٹھا کر کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو ہنستا مسکراتا کہہ کر پھر اس عورت سے کہتے ہیں بچوں کو سلاؤ، ان کو سلا دیتے ہیں اور پھر رو رہے ہیں، روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پھر اس عورت سے کہتے ہیں مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو تمہارے بچوں کی رونے کی نوبت نہ آتی۔ اب کبھی بھی ایسا ہو تو خلافت کا یہ در، عمر کا در کھلا ہے، جب آؤ گی تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے دور کے اندر جب آپ گھر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک گھر کے اندر سے عورت بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو پھر وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہ آج دودھ میں پانی ملا دوں، تو خلیفہ نے تو منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے، تو کیا آج میں دودھ میں پانی ملا دوں؟ تو اس نے کہا کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن خلیفہ کا اور ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، آج میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پر دستک دے دیتے ہیں اور پھر اس عورت سے کہتے ہیں تمہاری بیٹی کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح رشتوں کا معیار طے ہوتا تھا کہ دیندار لڑکی کو خلیفہ کے بیٹے کے نکاح کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اس طرح گھروں کی خبر کی گیری کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے موقع پر کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے، اس مفتوحہ علاقے کے جو مقبوضہ لوگ تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے خزانوں کی چابیاں تم اپنے خلیفہ امیر المومنین کو بلاؤ، ان کے حوالے کریں گے۔ حضرت عمر تک پیغام آ جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں، ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور باری باری سفر طے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اونٹ پر غلام بیٹھتا ہے اور یہ امیر، یہ آقا، یہ اس کی مہار تھام کر چلتا ہے، اور جب اس کی باری آتی ہے تو پھر وہ بہار تھامتا ہے اور خلیفہ سفر کرتا ہے۔ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ وہاں استقبال کے لیے وہ مفتوحہ علاقے کے سارے غلام لوگ وہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور اتفاق یہ کہ اس وقت سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی ہوتی ہے اور مہار تھامنے کی باری امیر کی ہوتی ہے۔ غلام کہتا ہے کہ مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ خلیفہ ہو کر اپنے غلام کو سواری کرا رہا ہے اور خود پیدل چل رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، جو عدل ہے وہ عدل ہے، جو باری ہے وہ باری ہے، اسی طرح چلو۔ اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ سوار جو اونٹ پر ہے وہ ایک غلام جیسا نظر آتا ہے اور جو مہار تھام کر چل رہا ہے انہیں کیا پتہ، اور جیسے ہی مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہیں وہ بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم غلام ہو
اتنی اہمیت دے رہے ہو؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ غلام نہیں، دراصل یہی تو خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ بتایا جاتا ہے تو وہ کافر لوگ بھی یہ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ ان کا خلیفہ جو باری پر اپنے غلام کو سواری کراتا ہے، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس طرح کی جب خلافت ہو، اور پھر ان کے دور میں آخری بات، ان کے دور میں جب انہوں نے علاقے فتح کیے 3600 علاقے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی، ان کے دور میں 5000 مسجدیں قائم ہوئیں۔ 5000 مسجدیں 10 سال کے عرصے میں 5000 مسجدیں، کہنا بڑا آسان ہے، ہم سے تو ایک مسجد تعمیر نہیں ہو رہی۔ آج ہم نے دیکھی ہے کہ ایک وقت ابھی کچھ گزرا قربانی کا، لوگوں نے لاکھوں روپے کے جانور ذبح کیے، اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ رمضان گزرا، لوگوں نے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا، خوب جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں روپے کی آتش بازی کر دی جاتی ہے، فائرنگ کر دی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجد دیکھیے چند سالوں سے زیر تعمیر ہے، اور اب تک ہماری ایک مسجد ہم سے تعمیر نہیں ہو پا رہی۔ ان کے دور میں 5000 مسجدیں تعمیر ہو جائیں، اور جو غربت کا دور ہے، اور اب اللہ نے تو ہمیں اتنا نوازا ہے، ہم دینا چاہیں دے بھی سکتے ہیں، 1000 روپے ماہانہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، 10,000 روپے فی مسلح۔ اچھا، مسلح سے یہ 4 ٹکڑے سنگ مرمر کے نہ سمجھیں گے، یہ 4 ٹکڑے سنگ مرمر کے ہم لگا دیں گے، یا یہ ماربل لگا دیں گے، یہ ٹائلیں لگا دیں گے تو یہ 10,000 کے نہیں، پورا اوپر سے نیچے تک سارا خرچہ، مزدوری کا، اس کے لگانے کا، اس کی بجلی کا، اس کے ساری فنیشنگ کا، پورا خرچہ ملا کر 10,000 روپے ایک مسلح کا اسٹیمیٹ ہے۔ تو اس طرح سے 10,000 روپے تو جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور 1 لاکھ روپے والے ابھی تک دیکھیے ہماری مسجد کا جو ہمیں 8 سے 10 ٹن سریہ درکار ہے، 2 سے 2.5 3 ٹن ابھی ہمارے پاس جمع ہوا ہے، ہمیں 5 ٹن سریہ درکار ہے مزید۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ 1 لاکھ روپے بھی آپ 10 15 20 لوگ دے دیں گے تو یہ سارا سریہ کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ خدا را ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے تو دیکھیے اسلامی حکومت قائم کر کے لوگوں کے لیے وظیفے جاری کر دیے، بیواؤں کی خدمتیں کی، یتیموں کی خدمتیں کی، یہ بے سہارا بچوں کی کفالت کی، جس چیز کی جہاں ضرورت پڑی انہوں نے خرچ کیا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم جہاں ہمیں ضرورت ہے وہاں ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ تھوڑا تو دے سکتے ہیں، 100 کلو 50 کلو سریہ، 10 کلو سریہ، اتنی قیمت تو دے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر نہ دیں اور لوگ دھوپ میں نماز پڑھیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہم اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنے سارے لوگ کمپنی سے آتے ہیں، آپ اچھے خاصے لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے، اب بھی اگر ہم لوگوں سے یہ مسجد تعمیر نہ ہو سکے تو ہمارے لیے بڑا فکر کا مقام ہے۔ تو خدا را یہ ترغیب ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر تعاون کیجیے، جلد سے جلد سریے کا انتظام ہو جائے، اس کے بعد سیمنٹ کی بوریاں، بجری، یہ سارا انتظام لوگوں نے کہہ رکھا ہے، صرف سریہ ہو جائے۔ جس دن سریہ اتر گیا شٹرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ مسجد کی چھت ڈال دی جائے گی، اس کے بعد فنشنگ کا کام ہوگا۔ آپ سے التجا ہے خدا را تعاون کیجیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھیے کہ جس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اسلام کو مضبوط قلعہ بنا دیا، اسی طرح ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے لیے جس میں ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہماری ایک نسل جو گزر چکی ہے، ہمارے باپ دادا وہ نماز پڑھ چکے، پھر آگے ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، نسلوں تک یہ بات جاری رہے گی، تو اس کے لیے ہم اگر اتنا خرچ نہیں کریں گے تو پھر کب خرچ کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوب خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے، اور اس مسجد کو جلد سے جلد تعمیر کروانے میں اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر ملانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔